محمد و آل محمد کی صلی علی محمد و آل محمد. جو شبہ نوجوان نسل بالخصوص اور عموماً تمام لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں وہ ہیں حجت خدا کے علاوہ باقیوں کی اتباع ضروری نہیں ہے. یعنی امام معصومین کی اطاعت اور ان کی اتباع واجب ہے، لیکن امام معصوم کے علاوہ باقیوں کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے. یہ شبہ ہے، شبہ جو لوگوں کے درمیان میں اس وقت پھیلائے جا رہے ہیں. باوجود اس کی وہ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کے بغیر کوئی بھی عمل ممکن نہیں ہے، خصوصاً وہ شخص جو جاہل ہو، وہ شخص جس کو کسی علم کے بارے میں واقف نہ ہو، چاہے وہ جس فیلڈ سے بھی متعلق ہو، چاہے وہ میڈیکل سے ہو، چاہے وہ عمرانیات سے ہو، چاہے وہ حیاتیات سے ہو، طبیعیات سے ہو، فزکس سے ہو، کیمسٹری سے ہو، یعنی جتنے بھی حتیٰ کہ فقہ کے اعتبار سے ہو، فلسفے کے اعتبار سے ہو، علوم قرآن کے اعتبار سے ہو، یعنی دنیاوی مسائل کے اعتبار سے ہو، یعنی تمام مسائل میں جب تک آپ عالم کی اتباع نہیں کریں گے، عالم بمعنی ہے جاننے والا، یہ نہیں کہ عالم سے مراد صرف وہ جو امامہ گزار ہو، معمم ہو، اباقبا میں ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جاننے والا. عالم لفظ عربی ہے اور ہر اس شخص پہ اطلاق آتا ہے جو اس علم کے ماہر ہو. لہٰذا جو شخص بھی اگر کسی بھی امور کے متعلق اس کے لیے آگاہی نہ ہو تو اس صورت میں وہ اپنے امور کو جاننے کے لیے بہتر انداز میں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ جو شخص ہے اس کی اتباع اس کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ اقرار کرے کہ اس کی تقلید کر رہا ہے یا تقلید نہیں کر رہا ہے. اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ طبعی طور پر اس کی طرف میلان رکھتا ہے اور اس کے اتباع کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ جو نسل نو کے لیے بالخصوص جو شبہ ہے کہ معصومین کی اطاعت کرنا چاہیے، غیر معصومین کی اطاعت کرنے سے ہم گمراہ ہو جائیں گے، چونکہ وہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے. سوائے معصومین کے باقی سب سے ممکن ہے گناہ سرزد ہو جائیں، لیکن معصوم واحد شخص ہے جن سے گناہ سرزد ہونا ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم جن اشخاص سے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ہم کیسے پیروی کریں، یہ شبہ ہے. تو عزیزان محترم دیکھیں، امام حسن العسکری علیہ السلام کی غیبت، امام حسن العسکری علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھا جائے، جس امام کی آج ہم شہادت منانے حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم پرسہ دیں گے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں، تو امام حسن العسکری علیہ السلام کی آج یوم شہادت ہے. لہٰذا امام حسن العسکری علیہ السلام کی زندگی کی طرف بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں وہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ امام حسن العسکری علیہ السلام اپنے دور. امام حسن العسکری کو عسکری کیوں کہا جاتا؟ اس لیے کہتے ہیں چونکہ آپ سامرہ میں عسکر کہتے ہیں فوج کے چھاونی کو، کسی کہتے ہیں فوج کے چھاونی کو عسکر کہا جاتا ہے. لہٰذا امام علی النقی کو جب عباسی دور کے خلفاء نے مدینے میں بیٹھنے نہیں دیے اور آپ کو قید کر کے باقاعدہ سامرہ میں لے آئے، عراق میں لے آئے، تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا امام حسن العسکری علیہ السلام چھوٹے تھے، اس کے باوجود وہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لائے. اسی وجہ سے اس چھاونی میں آپ کو رکھا گیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین میں سے وہ واحد امام ہے جس نے فریضہ حج انجام دینے نہیں دیا، یعنی فریضہ حج انجام دینے نہیں دیا، چونکہ آپ بچپنے میں لے کے آئے تھے تو آپ کی زندگی جو ہے نا، اور 28 سال کی عمر میں آپ دیکھیں عین شباب جوانی کے عالم میں 28 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا امام حسن العسکری علیہ السلام کو. تو آپ کو وہ موقع ہی نہیں دیا کہ آپ جو ہے نا حج کے لیے چلا جائے. لہٰذا اسی دور میں خلفائے عباسی کے خاص کنٹرول کی وجہ سے امام علی الحادی علیہ السلام اپنے شیعوں کے ساتھ
رابطے نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اپنے وکلاء مقرر کیے، اپنے جو ہے کیا کہتا تھا معتمدین مقرر کیے، جس کو اگر آج کی زبان میں ہم کہیں تو آپ نے اپنے مرجع جن کی طرف رجوع کرنا ہے وکلاء کو مقرر کیے، ان میں سے خاص کر قم میں تھے، قم مرکز تھا اس وقت، علم کا مرکز تھا، لہٰذا جو ہے کیا کہتا تھا قمی معروف جو محدث ہے علی بن باوی ہے قمی، اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں امام کے معتمدین میں سے تھے قمی، فقط آپ سے روایت اخذ کر لیتے اور کرتے تھے اور لوگوں کو پہنچاتے تھے، لہذا عثمان بن سعید کو امام نے اپنا وکیل مقرر کیا۔ اب اگر آپ اعتراض کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کیوں اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ امام کی موجودگی میں صرف امام کی اطاعت ضروری ہے، لہذا عثمان بن سعید جب امام سے منسوب قول کو لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں ان کو میرت کرنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب مسلم بن عقیل کو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کے کوفہ میں بھیجا تو اس وقت وہاں پہ کچھ لوگوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیعت اس لیے نہیں کی چونکہ کہتے تھے کہ ہم حجت خدا کے ہی جو ہے نا ان کی ہی اطاعت کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں مسلم بن عقیل امام کے ہوتے ہوئے مسلم کی اطاعت یا ان کی پیروی یا ان کے ہاتھ پر بیعت ہم نے نہیں لینی ہے، لہٰذا وہ سلیمان بن سرد خزاعی کی شکل میں وہ بعد میں ظاہر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر مسلم بن عقیل کی بیعت امام کی بیعت ہے، عثمان بن سعید کی بیعت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیعت ہے، لہٰذا لوگ ان چیزوں کو دیکھے بغیر صرف نسل نوجوان لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے، ان کو راہ سے ہٹانے کے لیے، ان کے اہداف، ان کے پس پردہ بہت سارے اہداف ہے، مرجعیت سے دوری ان کا اہداف میں سے ہے، اسلام سے دوری ان کے اہداف میں سے ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ عام شخص ہو چاہے وہ معممین کی شکل ہو۔ ایک اور قول ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، میں آپ کو بیان کر کے انشاءاللہ آپ زحمتوں کو تمام کرتے فرماتے ہیں فی صفت علماء السوء، علماء السوء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہم اضر علی ضعفاء شیعتنا، وہ ہمارے شیعہ کے لیے جو ضرر ترین ہے ان اشخاص سے، من جیش یزید علی الحسین بن علی علیہ السلام و اصحابہ، یزید کا ابو عبداللہ علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ڈائے گئے ان کے اصحاب پر اور ان کے جو جیش میں تھے، یزید کے جیش میں تھے، ان اشخاص سے بھی زیادہ ضرر رساں ہے وہ علماء سوء۔ کیوں؟ فإنهم يسلبونهم الارواح والاموال، کیونکہ وہ لوگ امام کے جو ہے صرف مال اور جان کو لوٹا کرتے تھے، لیکن جان و اموال کو لوٹا کرتے تھے، لیکن وہؤلاء علماء السوء، لیکن یہ علماء سوء يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شیعتنا، یہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو ضعیف و مستضعف شیعہ ہے، کمزور شیعہ ہے، جن کی عقائد کمزور ہے، ان کے لیے شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، فیضلونہم، ان کو گمراہی کی طرف ڈال دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا کہ کس قدر جو ہے جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یزید اور ان کے جیش، ان کی جو لشکر میں جو افواج تھے ان سے زیادہ ضرر رساں وہ شخص ہیں جو ہمارے ضعفاء اور کمزور طبقے کے جو شیعہ ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف جان اور اموال کو سلب کر لیتے تھے، یہ ان کے عقائد کو سلب کر کے ان کو گمراہی میں ڈال دیتے تھے۔ انہی کے خاطر انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کو زندانوں میں ڈالنا پڑا۔ آپ دیکھیں زندانے آپ لوگوں نے برداشت کیا، ہمارے ائمہ معصومان منا الا مقتول و مسموم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو یا تلوار کے ذریعے شہید کر ڈالا یا زہر کے ذریعے سے شہید کر ڈالا۔ آپ دیکھیں پیغمبر گرامی اسلام کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت کے گرانا واقعہ مظلوم ہے۔ آپ دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام جو پیغمبر نفس پیغمبر تھے ان کے جنازے میں سوائے چند لوگوں کے کسی نے شرکت نہیں کی، یہ مظلومیت ہے۔ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی طرف دیکھیں تو رات کی تاریکی میں آپ کے جنازہ اٹھتے ہیں، اگر آپ سے
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیں تو حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے، آپ کے جگر کو چھلنی کیا جاتا ہے، دشت پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! زہر تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھی دیا گیا، لیکن وہ زہر حلائل جب امام حسن کو دیا گیا تھا تو اس وقت جان لیوا زہر فوراً آپ کو شہید کرنے کے لیے دیا تھا، فوری طور پر شہید کرنے کے لیے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو زہر دی گئی تھی وہ اس طریقے سے زہر دی گئی تھی کہ آپ تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے چلا جائے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب زہر دی گئی تو 3 دن تک آپ مرض کی حالت میں رہے۔ پہلے دن آپ نے نماز پڑھی، لیکن دوسرے دن آپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اللہ اکبر! آپ اور میرے تو مختصر بات ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ آپ ذرا زینب کبریٰ کو زندان شام میں دیکھیں تو کثرت مظالم کی وجہ سے آپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکی تھی، آپ بھی بیٹھ کے ہی نماز ادا کی تھی۔ اسی طرح حسن عسکری علیہ السلام بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر! زہر کے اثرات کی وجہ سے تیسرے دن امام حسن عسکری علیہ السلام کے جب روح پرواز کر جاتے ہیں اور امام زمان آپ اور میرے امام وقت کے امام اس وقت 4 سال آپ کے عمر تھے یا 6 سال۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے خوف تھا، جس طرح آپ لوگ سیرت امام زمان میں آپ پڑھ چکے تھے، وہ یشق بطون الحبالہ فی طلب موسیٰ وحادہ نظیر موسیٰ کی شبیہ تھی امام زمانہ، لہذا امام زمانہ کے وجود کو بھی وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا امام غیب میں تھے۔ لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جب اس وقت ظاہر ہو گئے، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کے چاچا جعفر آ گئے، جعفر قذاب آ گئے، تو امام زمانہ آپ کی جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کی مہلت کے بعد دوبارہ آپ غیب میں چلا جاتا ہے۔ میں مولا امام زمانہ سے عرض کرتا ہوں، یا مولا آپ نے اپنے والد کی جنازہ تو پڑھی، لیکن سلام ہو زین العباد پر جو اپنے والد کی جنازے پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکا۔ آپ کے بابا کے جنازے میں لوگوں نے سامرا کے لوگوں نے شرکت کی، بہت سارے لوگ شریک ہو گئے، لیکن لا یوم کے یوم گیا ابا عبداللہ، مولا آپ کے دن کی طرح کوئی دن نہ تھا، نہ آپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے دی، نہ آپ کو دفن کرنے دی، نہ آپ کو غسل تکفین کرنے دی۔ سید السجاد جب شام کی طرف لے جا رہے تھے تو مقتل سے گزر رہے تھے، بابا کے ٹکڑے ٹکڑے شدہ جسم اطہر کو دیکھتے ہوئے چلے گئے، لیکن آپ کے اوپر جنازہ نہ پڑھ سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم الحسین۔